بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ ایک دراصل الزام ہے جو حضرت موسیٰ کی ذات پہ، ان کی شخصیت پہ لگا ہوا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کا اصل معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، یہ الزام لگایا جاتا ہے ان پر کہ انہوں نے ایک موقع پہ ایک مصری کو، ایک قبطی کو قتل کیا، اور نہ صرف یہ قتل کیا بلکہ اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ بات ہے جو ان کی شخصیت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور ان دونوں الزامات کو ہم اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ان کی کیا سچائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ حضرت موسیٰ نے قتل کیا، یہ بات اپنی اصل میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو بات جیسے کہ بیان کی جاتی ہے، یہ بائبل کا بیان ہے، یہ تورات کا بیان ہے۔ تورات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ایک موقع پہ کہ ان کی اپنی قوم کا ایک فرد اور ایک قبطی جو ہیں آپس میں الجھ پڑے ہیں، تو انہوں نے نظر بچا کے پھر اس کو دوسرے کو مارا اور قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش بھی چھپا دی۔ یہ بات تورات میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کرتا۔ اس کے بالکل برعکس قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے سورہ قصص میں، وہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں الجھ پڑے تھے تو حضرت موسیٰ نے بچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، ان کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کی، اور اس صلح میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قبطی ہے وہ ان سے الجھ پڑا اور اس نے ان پر وار کیا، اور اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے پھر ایک گھونسا مارا اس کو، جو انفارچونیٹلی اتنا زیادہ اس کے اوچھا پڑا کہ وہ اس سے مر گیا۔ یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کوئی اقدام قتل نہیں تھا، بلکہ اپنے دفاع میں انہوں نے ایک معاملہ کیا، اور دفاع کرتے ہوئے اگر انہوں نے دوسرے کو مکہ مارا تو اس سے وہ بندہ فوت ہو گیا یا مر گیا۔ یہ اس کو ہم ہرگز قتل عمد نہیں کہیں گے، انٹینشنل مرڈر نہیں کہیں گے، بلکہ یہ ایک قتل خطا کی نوعیت کی چیز ہے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دفاع کرتے ہوئے اس صورتحال کا وہ شکار ہوئے۔ دوسری بات جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے قتل کیا بلکہ وہاں سے فرار ہو گئے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور دیکھیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام واقعات کو جو تورات میں بیان ہوئے ہیں قرآن کی روشنی میں سمجھیں، کیونکہ تورات میں اگرچہ بہت کچھ ایسا بھی ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے بالکل صحیح صورت میں موجود ہے، مگر ایسا بھی ہے کہ بہت زیادہ ان کے یہاں تحریفات ہوئی ہیں، اور خاص طور سے انبیاء کے قصوں میں تحریفات کافی ہوئی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کے معاملے میں ایسے میں نے عرض کیا کہ تورات یہ بیان کرتی ہے کہ ان سے انہوں نے جان بوجھ کے قتل کیا، جبکہ قرآن مجید اس طرح کی اس کو تصحیح کرتا ہے اس واقعے کی، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک بالکل قتل خطا کی نوعیت کی چیز ہے۔ اور پھر فرار ہونے کا معاملہ بھی دیکھیے اس طرح سے ہے کہ اگلے دن حضرت موسیٰ دوبارہ جب اس ایک صورتحال کا شکار ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی قوم کا فرد ایک اور اب قبطی سے الجھا ہوا ہے، اور اب جب اس معاملے میں ایک مرتبہ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے، تو وہ جو ان کی اپنی قوم کا جو فرد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس مرتبہ حضرت موسیٰ جو ہیں غالباً اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ تو وہ پکارے کہتا ہے کہ کیا تم پھر اب مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو، جیسے کہ تم نے کل ایک قتل کیا۔ تو اصل میں یہ وہ الفاظ ہیں جس سے پھر بات افشا ہو جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ نے جو قتل کیا ہے پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ پھیل جاتی ہے اس کے بارے میں خبر، اور ایان حکومت تک پہنچتی ہے۔ اور اس موقع پہ بھی حضرت موسیٰ کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ خائفاً یترقب، یعنی وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے احتیاط اور خوف کے عالم میں موجود ہوتے ہیں کہ یہ اب کیا کرنا ہے۔ مگر دیکھیے اس دوران یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے، غیبی مدد ہی اس کو کہنا چاہیے، کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رائل کورٹ، یعنی وہ جو دربار کا ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے قرآن مجید سے، سورہ مومن سے، کہ جو حضرت موسیٰ کا بہت خیر خواہ تھا، وہ اس موقع پہ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں اب تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ نے جو معاملہ کیا وہ تو بالکل خطا کا معاملہ تھا، ان سے اگر قتل سرزد ہوا تو بالکل ان انٹینشنل تھا، مگر اس کے نتیجے میں اب فرعون کے درباریوں کو اور ان کے آیان کو موقع مل گیا کہ ظاہر ہے ان کی نگاہوں میں پہلے ہی کھٹک رہے تھے کہ اب اس کی بنیاد پر ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور ظاہر ہے ایک زیادتی ہوتی۔ اگر تو انہوں نے اس طرح کا قتل کیا ہوتا تو اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ بالکل ایک اور معاملہ تھا۔ یہ ایک بالکل مظلومانہ طریقے سے صورتحال کا وہ شکار ہوئے، انہوں نے ایک اپنا دفاع کرتے ہوئے جب کسی کو مارا، تو اس کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں نکلے، وہاں سے فرار نہیں ہوئے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اب یہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں، تو اس ظلم سے بچنے کے لیے پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں، اور مدین گئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے پھر ان کی جو پوری کی پوری سٹوری اور ان کی جو کہانی قرآن میں بیان ہوئی ہے، پھر وہ ایک اور رخ لے لیتی ہے۔ مگر یہ دوسرا الزام بھی درست نہیں ہے کہ وہ قتل کر کے فرار ہو گئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرار ہوئے، وہ وہیں رکے رہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس ان ایڈورٹنٹ، اس غیر ارادی جو ان سے خطا ہوئی ہے، اس کے جواب میں ان کو قتل کر دیا جائے گا، قتل کرنے کا معاملہ وہ کر رہے ہیں، اور اس کی اطلاع ان کو پہنچی، تو پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر وہ مدین گئے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں ہی میں نے عرض کیا کہ ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ان کی جو شخصیت ہے، ان کے حوالے سے جو ہماری جو معلومات ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن اس صورتحال کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن عام طور سے اس طرح کے واقعات میں سابقہ جو صحائف ہیں ان کی تصحیح کرتا ہے، اور اس کی تصحیح ہی اس سلسلے میں حرف آخر ہے، اور اسے حرف آخر ہی کے طور پہ لینا چاہیے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔